دادی جان کا آنگن۔ ڈوری کے شہید۔ ڈوری آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ میں ایک جگہ کا نام ہے، اس کا وہاں پر ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سٹوری ہے اس دفعہ دادی جان ہمیں سنائیں گی۔ احمد: دادی جان، پچھلے ہفتے خطبے کے دوران آپ کو کیا ہوا تھا؟ میں نے دیکھا کہ آپ اور امی جان خطبے کے دوران آنکھوں سے آنسو صاف کر رہے تھے۔ گڑیا: احمد بھائی، پیارے آقا نے اپنے خطبے میں ان عظیم افریقی احمدیوں کا ذکر فرمایا تھا جنہیں برے لوگوں نے افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں احمدی ہونے کی وجہ سے بے دردی سے شہید کر دیا تھا۔ دادی جان: گڑیا، آپ نے ماشاءاللہ خطبہ غور سے سنا ہے۔ احمد: حضور انور نے حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کا بھی ذکر فرمایا تھا، مجھے ان کا پتہ ہے۔ ان کے متعلق منتظم صاحب اطفال نے کچھ عرصہ پہلے ہمیں کہانی سنائی تھی کہ انہوں نے احمدیت کے لیے اپنی عزت، اپنی شہرت، یہاں تک کہ اپنی جان تک کی قربانی دے دی تھی۔ گڑیا: بالکل احمد بھائی، پیارے حضور نے اس لیے ان کا ذکر فرمایا تھا کیونکہ افریقہ میں اپنی جان کی قربانی دینے والے احمدیوں کے ساتھ بھی قریب قریب ویسا ہی واقعہ پیش آیا جیسا حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن دادی جان، حضور بار بار احمدیوں کے شہید ہونے کا ذکر فرماتے ہیں اور پاکستان، افغانستان اور الجیریا کے احمدیوں کے لیے دعائیں کرنے کی تلقین بھی فرماتے ہیں۔ اب افریقہ میں یہ افسوسناک واقعہ ہو گیا ہے۔ دادی جان، لوگ احمدیوں سے خفا کیوں ہیں؟ خفا کا مطلب ہوتا ہے شہنواز، ناراض کیوں ہیں احمدیوں سے؟ لوگ کیوں احمدیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ انٹی احمدی۔ ہاں جی، تو دادی جان آگے سے کہتی ہیں، بچوں، یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے اللہ کے نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اس دور میں آنے والے اللہ تعالیٰ کے ایک نبی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کرنے کی توفیق پائی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، یعنی کہ سرونٹ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور وہ والے مسیح ہیں جن کے آنے کا وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا یوں کہو کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ جبکہ دوسرے مسلمان سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کے لیے بنی اسرائیل والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ آسمان سے؟ وہ بھلا کیسے؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا۔ تو دادی جان نے کہا، یہی تو بات ہے، برے لوگوں نے شہید ہونے والے احمدیوں سے بھی یہی کہا تھا کہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان سے آنا ہے، اگر تم احمدیت کا انکار نہیں کرو گے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے، یعنی کہ کل کر دیں گے۔ افریقہ میں جو احمدی شہید ہوئے نا، یہ ان کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ لیکن ان سب بہادروں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک کے بعد دوسرے نے شہادت کو گلے سے لگا لیا۔ یہ سب بیان کرتے ہوئے دادی جان کی آواز کچھ بھرا سی گئی، یعنی کہ سیڈ ہو گئی دادی جان۔ کچھ دیر سناٹا طاری رہا۔ احمد اور گڑیا بھی یہ سب سن کر افسردہ سے ہو گئے۔ لیکن بیٹا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ شہید کبھی نہیں مرتا، شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کو اللہ کی راہ میں جان دینے میں اتنا لطف آتا ہے کہ وہ بار بار شہید ہونے کی خواہش کرتا ہے۔ یعنی کہ شہنواز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو جاتا ہے ایک دفعہ، تو اس کے بعد جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس پر محبتیں دیکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور زندگی دے اور وہ دوبارہ دنیا میں جائے اور دوبارہ اس کو شہید کیا جائے۔ دادی جان نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، پر دادی جان، شہید کیسے زندہ رہتا ہے؟ احمد نے معصومیت سے پوچھا، کیونکہ بچوں کو تو نہیں نا پتا ہوتا کہ کس طرح سے وہ شہید کو زندہ کہا جاتا ہے۔ تو دادی جان آگے سے ایکسپلین کرتی ہیں کہ شہید اگرچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ بہت لحاظ سے زندہ رہتا ہے، وہ خدا کی جنتوں میں نعمتوں کے مزے لیتا ہے، اس کی قوم اس کی قربانی کا پھل کھاتی ہے، اور پھر اسی وجہ سے اس کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، اس کو یاد رکھا جاتا ہے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ گڑیا نے معصومیت سے دادی جان سے پوچھا کہ جب گندے لوگ اس طرح احمدیوں کو شہید کرتے ہیں تو ہم ان سے بدلہ کیوں نہیں لیتے، یعنی کہ ریونج کیوں نہیں لیتے ان سے؟ تو دادی جان نے بڑی محبت سے گڑیا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، آپ کو پتہ ہے نا کہ اسلام میں برائی کا جواب برائی سے دینا منع ہے، اس لیے ہم برائی کا بدلہ نہیں لیتے، اور شہید کا بدلہ تو خدا خود لے لیتا ہے۔ ویسے بھی ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی ہوئی ہے، اور ہم ویسا ہی کرتے ہیں جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ فرماتے ہیں۔
پیارے حضور نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ ہم برے لوگوں کو ان کی برائیوں کا جواب تو دے سکتے ہیں، لیکن ہم اسلام کی حقیقی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ایسا نہیں کرتے۔ یعنی کہ شاہ نواز، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تو ہم اس کا جواب بدلہ لے سکتے ہیں طاقت ہوتے ہوئے بھی، لیکن اسلام کی جو اسلامک ٹیچنگز ہیں وہ ہمیں ایسا کرنے سے روکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کا بہترین ریوارڈ ادا کرتا ہے۔ دادی جان نے اس کے ساتھ ہی گڑیا اور پھر احمد کے ہاتھوں کو باری باری چوما، ان سے سونے کی دعا سنی، اور بچے سر جھکائے خیالوں میں گم اپنے کمروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہمیں Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Thumma salatu